باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 اکتوبر کو نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے ایک وہ دکھایا پیلے لباس میں ایک مسلمان خاتون کو، اس کے ساتھ کسی شخص کو کہ بھئی یہ اس کی بیوی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کا رنگ جو ہے وہ زرد یا پیلا ہے قبلہ اول کا، تو اس کے خلاف ان کا یہ مردود خیال ہے۔ تو اعوذ باللہ، یہ اقصیٰ چودھری بنا کر مسجد اقصیٰ کو اپنی بیوی بنانے کا مردود خیال رکھتے ہیں شیاطین کے یہ جو کلپریٹس ہیں۔ اور اسی طرح بالترتیب یہ مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے بھی دشمن اسی طرح ہیں، بلکہ زمین پر ہر مسجد کے دشمن ہیں۔ اور اسی کو شیطان جو ہے ابلیسی جنگیں بولتا ہے، صلیبی جنگیں، میں ان کو ابلیسی جنگیں بولتا ہوں۔ یہ کیا صلیبی جنگیں ہیں کہ ابلیس جو ہے ایک مسلمان خاتون کو جو ہے اپنے شیطانی غلامی میں جکڑتا ہے اور کہتا ہے یہی مسجد اقصیٰ ہے، پیلے لباس والی جو ہے۔ تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ صلیبی جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان معاشروں کے اندر ایسا شیطانی جال ہے کو جا کے ہم عیسائیوں سے یا کہ یہودیوں سے لڑیں گے۔ صلاح الدین ایوبی بھی سنی تھا، شیعہ بھی ساتھ تھے، شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر 200 سال تک جنگ لڑی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ قبلہ اول کے لیے۔ لیکن یہ جو ایوب خان کا مارشاء اللہ ہے نا، یہ کوئی صلیبی جنگ نہیں تھا، یہ تباہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگ ٹھیک تھی، ایوب خان کا مارشاء اللہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے ایک مرحوم بڑے اچھے انسان تھے قاضی حسین احمد، وہ بولا کرتے تھے کہ بھئی فوج نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا، اپنی عوام کو فتح کر لیا اور مارشاء اللہ لگا دیا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ فوج کو بھی فتح کرتا ہے اور جو ہے عوام کو بھی فتح کرتا ہے۔ فوج بھی اتنا ہی نقصان میں جاتی ہے مارشاء اللہ سے جتنی پاکستان کی عوام نقصان میں جاتی ہے۔ یہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ بھی کس لیے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگاتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا فوج کو بحیثیت ادارہ نفی کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ اپنی مرضی کا بندہ لگاؤ اور فوج کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو، تو وہ بھی فوج سے دشمنی ہے، عوام سے دشمنی ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی دشمنی ہے۔ فوج ایک بحیثیت ادارہ ہے۔ ایوب خان کے مارشاء اللہ سے فوج کا بھی نقصان ہوا، پاکستان کے مسلمان عوام کا بھی نقصان ہوا۔ یہ پھر ابلیسی جنگیں اپنی ہی عوام پر مسلط ہو گئی، اس میں فوج ملوث نہیں، عوام نے ملوث نہیں، انہوں نے فوج کو بھی جکڑا ہے عوام کو بھی جکڑا ہے۔ اور قاضی حسین احمد جو ہے وہ تو بیان دیتے رہتے ہیں پاکستانی فوج کے یعنی مارشاء اللہ کے بارے میں، تو ہندوستان میں تو کبھی مارشاء اللہ نہیں لگا، لیکن ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ بڑے پھانسیاں لگتے ہیں اور انڈیا میں بڑی عیش کرتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ سے سیاسی اختلاف تھا جماعت اسلامی کا، وہ کانگریس کے ساتھ تھی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو کہ مسلمانوں کو فتح کرتا ہے بغیر مارشاء اللہ لگائے انڈیا میں، اور مسلمانوں کے مکان پہ، فیکٹری پہ، جسم پہ تو وہ شیطانی آگ سے قبضہ کر لیتا ہے، مسلمان کو قتل بھی کر دیتا ہے، اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے، جیسے سلمان رشدی کو قرآن کے خلاف کر دیا۔ لیکن قرآن قرآن اللہ رسول انبیاء علیہ السلام پر، مساجد پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا، وہ مردود ہے، اللہ نے اس کو دور دفع رکھا ہے۔ یہ جو شیطانی جال ہمارے یہاں تو معمول کے مطابق باتیں ہوتی ہیں کہ جی فوج نے اپنی عوام کو فتح کر لیا، انڈیا میں جال شیطانی بن گیا مسلمانوں کے خلاف، لیکن شیطان مسلمانوں کو اتنا بے دردی سے کیوں مار رہا ہے؟ اصل میں شیطان ہی کہتا ہے تو کہ اس نے اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو اور قرآن کو، آسمانی کتابوں کو فتح کر لیا، اسلام کو فتح کر لیا ہے۔ وہ مسلمان کا بہت بعد میں دشمن ہے، جس میں کہ وہ مردود ہے، کبھی فتح نہیں کر سکتا وہ۔ اور پہلے وہ کہتے ہیں جی اسلام زمین پر نہیں، مسلمان زمین پر نہیں، لیکن بات یہ کہ پھر وہ اپنا شیطانی جال پھیلا کے بولتا ہے کہ جی
تو بھی اسلام کو جو فتح کرنے کو ایک خناسی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اب آدھ ونڈسا میں اب پاکستان اسلامی ملک ہے، یا ایشوریا رائے یا سشمیتا سنگھ جو ہے مس یونیورس رہ چکی ہیں، ان کا 4 نمبر پہ کیا ہمارے بارڈر میں آدھ ونڈسن وہ کیا یہی اکھنڈ بھارت ہے کہ پاکستان کے بارڈر میں آدھا حصہ ہے، 6 جمع 6 12۔ یہ 1971 میں 12 مہینے میں جنگ بھی آئی تھی۔ وہ مسلمان کی ذاتی زندگی میں آدھ ونڈتے ہیں۔ اب ہمایوں سعید ہمارا ڈراموں کا ہیرو ہے، آج کل فلموں میں بھی آ رہا ہے۔ شیطان یہ بولتا ہے کہ اے دشتا سنیل سیٹھی دی جھون آ رہی ہے۔ پہلے سنیل سیٹھی 10 نمبر دے، پھر 9 نمبر دے ہمایوں سعید ہے، یا یہی سنیل سیٹھی ہے۔ یعنی ہمایوں سعید کو مسلمان نہیں مانتا جب تک کہ وہ سنیل سیٹھی کا اس پہ سٹیمپ نہ لگا دے شیطان جو ہے۔ اب اسلام آباد میں حیا مارچ ہوتا ہے اور عورت مارچ ہوتا ہے۔ اب شیطان اصل میں دشمن حیا مارچ کا ہے بھی، جو کافی عورتیں تو خراب ہو گئی، اب میری مرضی میرا جسم، حالانکہ وہ تو خود کش ہو چکی ہیں، ان کا جسم ہے شیطان کی مرضی چل رہی ہے۔ یہ بھی اگر ہوتا نا ان کا جسم ان کی مرضی، تو پھر بھی وہ اپنا فائدہ کرتی، اپنے والدین سے، اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، خاندان والوں سے وفادار رہتی ہوں۔ جسم بھی فطرتی طور پر یہی حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں میری مرضی میرا جسم، نہ کوئی شوہر ہے، نہ کوئی والد ہے، نہ کوئی بھائی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ اصل میں اپنی مرضی کو بھی ختم کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر رہی ہیں۔ پر ہم تو محفلوں میں باتیں کریں گے جی لوگ بہت خراب ہو گئے، پھر حیا مارچ بھی ہوتا ہے۔ شیطان اصل میں دشمن حیا مارچ کا ہے، اور اس میں بھی اس کے ابلیسی کلپریٹس موجود ہیں جو مسلمان معاشروں میں مسلمان خواتین کو برباد کر رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن تھا، اور میری مرضی میرے جسم کا یہاں مثال دیتے ہیں، 400 بندے پیچھے لگ گئے، اور کہاں میرا جسم میری مرضی ہے۔ یہاں تو بڑے بھیڑیے ہیں، ایک بڑا بھیڑیا 400 بھیڑیے پیدا کر کے اس نے اس کے پیچھے لگا دیا، وہ بھی 14 اگست کے دن۔ تو عائشہ ٹک ٹاکر کو تو لوگ بول دیں گے ایویں اتنے کی کرن گئی سی، کیوں نچ دیے، کیوں ڈانس کر دیے، ادا دے کما دا پھر ادا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ نہیں، شیطان اصل میں جو مسلمان کوئی خاتون باپردہ عائشہ نماز قائم کر رہی ہے، گھر میں باپردہ بیٹھی ہوئی ہے، یا کوئی اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا دشمن ہے شیطان۔ اس کی دشمنی میں اس نے وہ ڈرامہ کیا مینار پاکستان پہ کہ کسی عائشہ کو باعزت باعصمت نہیں چھوڑنا۔ تو ہر مسلمان مرد عورت کا دشمن ہے شیطان۔ کہ یہ کسی ایک ٹک ٹاکر کا یا کسی نرگس کی شادی سنیل دت سے کر دی ادونڈسا، تو نرگس کا دشمن نہیں ہے۔ زمین پر جتنی مسلمان عورتیں ہیں، جتنے مسلمان مرد ہیں، اگر فیروز خان کا کوئی افیئر ہوتا ہے اندرا گاندھی سے، تو فیروز خان کا ہی نقصان ہے، مسلمان مرد اس کا نقصان، مسلمان عورت ہے اس کا نقصان۔ کیوں کہ شیطان نے مسلمان کو تو کبھی ساتھ دینا نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ تو شیطان کے خلاف ہے، یہ تو اس نے تو کافروں کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو لہٰذا کسی غیر مسلم کو شادی کر لیں یا مسلمان کی غیر مسلم سے شادی ہو جائے، نقصان مسلمان کا ہی ہے۔ ویسے شادی ہوتی بھی نہیں، اسلام میں یہی حکم ہے کہ شادی جو ہے نا اپنے ہی ہم کتاب سے ہوتی ہے۔ اہل کتاب سے کہیں اجازت بھی ہے، لیکن مشرک سے اور کافر سے شادی نہیں ہوتی۔ اسلام قرآن واضح طور پہ منع کرتا ہے، وہ شادی ہی نہیں ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی ہو۔ راول پنڈی میں ہمارا جو ایک شہید افسر تھا لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ کو شہید کیا گیا چوک پہ گولی مار کے، وہ دفتر میں ہسپتال جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی پہ، حالانکہ وہ کسی ایجنسی میں نہیں تھا، وہ کوئی مجرموں کو یا منشیات فروشوں کو نہیں پکڑ رہا تھا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، یا دہشت گردوں کے خلاف کوئی وہ آپریشن میں کمانڈ نہیں کر رہا تھا، وہ تو ایک ڈاکٹر تھا فوج میں، کہ مطلب انسانی خدمت کر رہا تھا وہ۔ لیکن شیطانی جال نے اس کو کیوں شہید کر دیا کہ ہم جو پاکستان میں کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھنا بند کر دیں، باقی افسروں کو یا باقی پاکستان کے سیاسی لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھئی آپ جو ہیں ہم جو بھی پاکستان میں تباہیاں کر رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر لیں، اس لیے اس بیچارے کو شہید کر دیا چوک پہ، یعنی چوک پہ شہید کیا۔ جب اس کی گاڑی کھڑی ہوئی، وہ گاڑی چوک کے بعد ٹریفک کھلے گی تو پھر وہ دوبارہ سفر شروع کرے گا ہسپتال کی طرف۔ تو پھر ہمارا تو مشتاق بیگ شہید چوک پہ ہوتا ہے، راول پنڈی بھرے بیچ بازار میں، بیچ سڑک میں،
تو سشمتا سین یا ایشوریا رائے یا کوئی سنیل سیٹھی، یہ 4 نمبر پہ، یا دلیر مہندی یا موسا سدھو موسے والا، یہ 4 نمبر پہ کیسے ہمارے بارڈروں پہ جو ہے نا آدھ ونڈتے ہیں، 2+2 4؟ یہ تو بہت بڑی تباہی ہے۔ تو ہمارے لوگ اس طرح شہید ہو جائیں بھرے چوک میں، اور دنیا کے ایکٹر جو ہیں ہمارے بارڈروں پہ آدھا حصہ بانٹیں، یہ شیطان کا مردود جال تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دین دنیا کے قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ یا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے قانون کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ شیطان کا خفیہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی جال پر لعنت کرے، پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ الہی آمین۔